ہوشیار ہوں اور احتیاط کریں۔ اس پروگرام میں ایسے واقعات کا تبصرہ کیا گیا ہے جو بچوں کے لیے بالکل ہی نامناسب ہے۔ نوجوان لڑکا ایک سنگین گاڑی کے حادثے میں ہلاک ہو جاتا ہے۔ گاڑی زوردار دھماکے میں پھٹ گئی تھی۔ جب لڑکے کی جلی بھنی لاش پولیس افسران کو ملتی ہے، انہیں فوراً اس کیس میں گھپلا لگتا ہے۔ کیا یہ ایک المناک حادثہ تھا یا قتل کا معاملہ تھا؟ مزید جاننے کے لیے دیکھتے جائیے کلیٹن ڈینیلز کی کہانی۔ برنٹ کاؤنٹی، ٹیکساس، 18 جون 2004۔ سورج نکلنے سے چند گھنٹے پہلے ایک موٹر سوار آدمی نے سڑک کے کنارے کھائی کے اندر ایک گاڑی آگ کے شعلوں میں لپٹی ہوئی دیکھی۔ آدمی نے فوراً 911 ڈائل کر کے پولیس کو اطلاع دی۔ فائر فائٹرز اور پولیس کے آنے تک گاڑی جل بھن گئی تھی، صرف گاڑی کا میٹل ڈھانچہ باقی تھا۔ ٹیکساس ڈپارٹمنٹ آف پبلک سیفٹی کا کورپرل ولیم ٹالامنٹز حادثے کی جگہ پر سب سے پہلے پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ گاڑی اس بری طرح جلی تھی کہ اس کا رنگ اڑ گیا تھا، چاروں پہیے پگھل کر بہہ گئے تھے۔ گاڑی کے ملبے میں انویسٹیگیٹرز کو ڈرائیور کی لاش ملی۔ لاش کا سر، اس کے بازو اور اس کی ٹانگیں جل کر راکھ ہو چکی تھی، صرف دھڑ یعنی ٹورسو باقی تھا۔ لاش کی شناخت ناممکن تھی، یہ بتانا بھی مشکل تھا کہ ڈرائیور عورت تھی یا مرد تھا۔ گاڑی 1999 کی شیورلے کیویلیئر تھی۔ شہر کے کار رجسٹریشن ریکارڈز دیکھے گئے۔ گاڑی مولی اور کلیٹن ڈینیلز کے نام رجسٹر ہوئی تھی۔ مولی اور کلیٹن اپنے 2 چھوٹے بچوں کے ساتھ قریب کے شہر لیانڈر میں رہتے تھے۔ کلیٹن آٹو میکینک تھا، لیکن آج کل وہ بے روزگار تھا، اور جب مولی اپنی ریسیپشنسٹ کی نوکری پر جاتی تھی تو کلیٹن بچوں کو سنبھالتا تھا۔ ڈیٹیکٹیوز نے ڈینیلز فیملی کے گھر فون کیا۔ مولی نے فون اٹھایا اور اس نے کہا کہ کلیٹن اپنی ماں سے ملنے رات کو گیا تھا اور ابھی تک واپس نہیں آیا ہے۔ ایکسیڈنٹ کی جگہ سے ایک جوتے کا تلوا، ایک پن اور ایک چاندی کی چین ملی۔ کلیٹن کی فیملی کو یہ چیزیں دکھائی گئیں۔ انہوں نے کہا اس طرح کا جوتا کلیٹن پہنتا تھا، سلور چین اسی کی ہے اور پن وہ اپنے بیس بال کیپ میں لگایا کرتا تھا۔ 23 سالہ کلیٹن ڈینیلز کی موت کا سن کر اس کے جاننے والے مولی کو تسلی دینے اس کے گھر پہنچ گئے۔ مولی رنج و غم سے مدہوش تھی، کبھی سکتے کی حالت میں بیٹھی رہتی تو کبھی پھوٹ پھوٹ کر پاگلوں کی طرح روتی۔ رشتہ داروں اور دوستوں کو پتا تھا کہ مولی کلیٹن سے بے حد پیار کرتی تھی، اسے اپنا سول میٹ پکارتی تھی۔ سب کو اس کے حال پر بہت ہی ترس آیا۔ 21 سالہ مولی چھوٹی عمر میں بیوہ ہو چکی تھی، 2 ننھے بچوں کی ذمہ داری اس کے سر پر تھی۔ حادثے کے چند دن بعد کلیٹن کے لیے برنٹ کی چرچ میں میموریل سروس رکھا گیا۔ سٹیج پر اس کی تصویریں اور پھولوں کے گلدستے سجائے گئے تھے، ساتھ میں اس کی موٹر سائیکل بھی تھی۔ کلیٹن کو جنون کی حد تک موٹر سائیکلوں کا شوق تھا، خاص طور پر ہارلی ڈیوڈسن کمپنی کی موٹر سائیکلز، اور یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنی بیٹی کا نام بھی ہارلی رکھا تھا۔ چرچ کی سروس کے دوران کلیٹن کا پسندیدہ گانا لینرڈ اسکینرڈ کا فری برڈ بجایا گیا۔ چھوٹی 1 سال کی ہارلی کو باپ کے مر جانے کا احساس تو نہیں تھا، لیکن 4 سالہ کیلب باپ کی تصویر سے چمٹ کر خوب رویا۔ اسے مولی نے سمجھایا، ڈیڈی ہیز گون ٹو ہیون، ڈیڈی جنت چلے گئے ہیں۔ کیلب نے کہا، ہماری گاڑی کہاں ہے؟ مولی نے جواب دیا، ڈیڈی کو جنت جانے کے لیے گاڑی کی ضرورت تھی۔ کلیٹن کی موت کے کچھ دن بعد ہی مولی کو نوکری پر جانا تھا، لیکن بیبی سٹنگ کی فیس دینے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ مولی نے کمیونٹی میل باکس کے قریب ایک پوسٹر لگایا جس میں اس نے لکھا، Newly widowed mother of 2 needs help. بیوہ 2 بچوں کی ماں کو مدد کی ضرورت ہے۔
محلے میں رہنے والی جینا پینس جو اپنے گھر سے ڈے کیئر چلاتی تھی، اس نے یہ پوسٹر دیکھا اور اسے مولی پر ترس آیا۔ جینا کم پیسوں میں کیلب اور ہارلی کی بیبی سٹنگ کے لیے راضی ہو گئی، جس کی وجہ سے مولی اپنے کام پر بے فکر جانے لگی۔ دوسرے شہریوں نے بھی مولی کے لیے آسانیاں پیش کی۔ پڑوس کی عورتوں نے کھانا بنا کر اسے دیا، کئی عورتوں نے اسے پیسے دے کر اس کی امداد کی۔ مولی سب کی شکر گزار تھی اور دھیرے دھیرے وہ لوگوں کو نارمل ہوتے ہوئے نظر آئی۔ دوسری طرف ڈیٹیکٹیوز کیس کی کارروائی کر رہے تھے کیونکہ انہیں یہ معاملہ ایکسیڈنٹ کم جرم زیادہ لگ رہا تھا۔ کورپورل ولیم ٹیلامنٹس 23 سال سے اس فیلڈ میں کام کر رہا تھا۔ اس نے سینکڑوں کار ایکسیڈنٹس دیکھے تھے، لیکن ایسا ایکسیڈنٹ کبھی نہیں۔ سڑک پر سکڈ مارکس نہیں تھے جو ہائی سپیڈ کریش میں نظر آتے ہیں۔ جب گاڑی تیز رفتار سے جا رہی ہوتی ہے اور ڈرائیور بریک لگانے کی کوشش کرتا ہے تو سڑک پر ٹائر کے گھسنے کے نشانات ہوتے ہیں۔ کیا کلیٹن نے شراب پی ہوئی تھی یا نشہ کیا ہوا تھا اور مدہوشی کی حالت میں اسے بریک لگانے کا موقع ہی نہیں ملا؟ کورپورل ٹیلامنٹس نے آگ کی ایکسپرٹ آرسن انویسٹیگیٹر جنین میتر کو بلوایا اور گاڑی کا معائنہ کروایا۔ جنین میتر نے غور کیا کہ گاڑی کا گیس ٹینک صحیح سلامت تھا، یعنی کہ آگ گیس ٹینک کے پھٹنے سے نہیں لگی تھی۔ سب سے شدید آگ ڈرائیور سیٹ پر لگی تھی۔ جنین نے گاڑی کے فیول لائنز، اگنیشن سوئچ، سٹارٹر اور بیٹری کو بھی چیک کیا۔ ان سب چیزوں میں کوئی خرابی نہیں تھی۔ گاڑی کے مختلف جلے ہوئے ٹکڑوں کو لیب ٹیسٹنگ کے لیے بھیجا گیا۔ پتہ چلا کہ گاڑی پر بڑی مقدار میں چارکول لائٹر فلوئڈ چھڑکا گیا تھا۔ یہ کیمیکل باربیکیو میں کوئلوں کو سلگانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آگ خود بخود نہیں لگی تھی، آگ لگائی گئی تھی۔ اس کے بعد انویسٹیگیٹرز نے کلیٹن کی لاش کا پوسٹ مارٹم کروایا، جس سے واضح ہوا کہ اس کے پھیپھڑوں میں دھواں نہیں تھا، آگ کی کالک بھی موجود نہیں تھی، یعنی کہ وکٹم آگ لگنے سے پہلے مر چکا تھا۔ کورپورل ٹیلامنٹس کا شک صحیح ثابت ہوا۔ پہلے کلیٹن کو قتل کیا گیا تھا، اس کی لاش ڈرائیور سیٹ میں بٹھا کر لائٹر فلوئڈ انڈیلا گیا اور آگ لگائی گئی، پھر گاڑی کو کھائی کے اندر دھکیل دیا گیا تھا۔ اب معلوم کرنا تھا کہ وکٹم کی موت کس طرح وارد ہوئی تھی۔ لاش کو مزید ٹیسٹنگ کے لیے فورینزک لیبارٹری بھیجا گیا۔ کلیٹن کا دشمن کون تھا، اس کا برا کون چاہتا تھا، یہ معلوم کرنا بہت ہی اہم تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ ڈیٹیکٹیوز کو زیادہ مشکل نہیں ہوئی کلیٹن کے بارے میں لوگوں کی رائے جاننے میں۔ بلا جھجک، بغیر شرمندگی سے کئی لوگوں نے کلیٹن کی کھلم کھلا برائی کی۔ مولی کی بہن میلیسا نے افسران سے کہا، کلیٹن مجھے شروع سے ناپسند تھا، وہ ایک لوزر تھا، کریپی تھا۔ مولی کی کلیگ ایمی برکنفیلڈ نے کلیٹن کے بارے میں برا بھلا کہنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وہ ایک ناکارہ بدماش انسان تھا۔ ایک بار میں نے ان دونوں کو اپنے گھر ڈنر پر بلایا تھا۔ کسی معمولی بات پر کلیٹن میرے پڑوسیوں سے جھگڑنے لگا، انہیں باہر آ کر لڑنے کے لیے اکسانے لگا۔ ڈیٹیکٹیوز نے کلیٹن کے بارے میں مزید تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ وہ ایک سیکس آفینڈر بھی تھا۔ جب کلیٹن 18 سال کا تھا، اس نے اپنی 7 سالہ کزن کو ریپ کیا تھا۔ بچی نے راز چند سالوں تک چھپایا تھا، پر حال ہی میں اس نے اپنے والدین سے کلیٹن کی شکایت کر دی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، بچی کے والدین نے پولیس میں رپورٹ لکھوا لی تھی اور مقدمے میں طے پایا تھا کہ کلیٹن کو 30 دن جیل ہوگی اور 10 سال تک اسے پیرول کی شرطوں پر چلنا ہوگا۔ اس معمولی سزا کا سن کر بچی کے والدین آگ بگولا ہو گئے تھے، خاص طور پر بچی کا باپ، جو بہت ہی غصہ ہوا۔ اس نے کئی جاننے والوں سے کہا، میں اس غلیظ آدمی کو چھوڑوں گا نہیں، اپنے ہاتھوں سے مار ڈالوں گا۔ کیا ممکن تھا کہ بچی کے باپ نے دھمکی پر عمل کر لیا ہو؟ اور پھر ڈیٹیکٹیوز نے دریافت کیا کہ مولی اور کلیٹن نے ایک دوسرے کے نام انشورنس پالیسی خرید رکھی تھی۔ کلیٹن کے مرنے پر مولی کو $1,10,000 ملنے والے تھے۔ کیا ممکن تھا کہ مولی نے اپنے شوہر کو پیسوں کی خاطر مروا دیا تھا؟
کورپورل ٹالامنٹس نے مولی سے پوچھ گچھ کی۔ مولی کے بات کرنے کا انداز اسے بہت مشکوک لگا۔ اس کی آواز میں کوئی ایموشنز نہیں تھے، وہ بالکل بھی جذباتی نہیں تھی۔ جلد دوسروں نے بھی محسوس کیا کہ مولی نے اپنے غم پر بہت ہی جلدی قابو پا لیا تھا۔ اس کی کولیگ ایمی کو بڑی حیرت ہوئی جب کلیٹن کے مرنے کے صرف 1 مہینے بعد مولی نے ایمی سے پوچھا، تمہیں کیا لگتا ہے میں ڈیٹنگ کب شروع کر سکتی ہوں؟ انہی دنوں مولی کے بچوں کی بیبی سٹر جینا کو اندیشہ ہوا کہ مولی کی زندگی میں کوئی نیا مرد آ چکا تھا۔ ایک دفعہ مولی کی گاڑی کے پہیے کا پنکچر ہوا۔ جینا نے دور سے دیکھا کہ ٹائر چینج کرنے والا ایک کالے بال والا نوجوان آدمی ہے۔ جینا نے پوچھا، یہ کون تھا؟ مولی نے بکھلا کر کہا، وہ جیک ہے، ہمارا دور کا رشتہ دار ہے۔ جینا سے 4 سالہ کیلب اکثر جیک کا ذکر کرنے لگا۔ وہ کہتا، جیک ہمارے گھر آتا ہے، جیک میرے ساتھ کھیلتا ہے، جیک سوتے ہوئے زور کے خراٹے لیتا ہے، جیک کو ریسلنگ آتی ہے، جیک یہ، جیک وہ، جیک جیک جیک۔ دن بدن چھوٹا بچہ جینا کو بہت ڈسٹربڈ لگنے لگا۔ اس میں ایک عجیب سی تبدیلی آ رہی تھی۔ وہ ڈے کیئر میں دوسرے بچوں کو مارنے لگا، غصے میں آ کر ان کو دھکا دیتا تو کسی کو قطر دیتا۔ کیلب واش روم جا کر جگہ جگہ زمین پر پیشاب کرنے لگا اور ایک بار اس نے دیوار پر اپنا پیخانہ لیپ دیا۔ جینا نے مولی سے شکایت کی اور پریشانی کا اظہار کیا تو مولی نے ہنس کر کہا، بچہ ہے، بوائز ول بی بوائز، میں گھر جا کر اس کی پٹائی کروں گی، وہ آئندہ ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ جینا کو مولی پر خوب غصہ آیا۔ یہ ایک ایسی عورت تھی جسے شوہر کے مرنے کے بعد کوئی غم نہیں تھا اور اسے بچے کی نفسیاتی حالت بگڑتے ہوئے دیکھ کر جوں تک نہیں رنگ رہی تھی۔ مولی پر شک کرنے والی صرف جینا ہی نہیں تھی۔ مولی کی بہن میلیسا نے پولیس سے رابطہ کیا اور ایک عجیب واقعہ بیان کیا۔ میلیسا نے بتایا کہ وہ مولی سے ملنے اس کے گھر گئی تھی۔ رات کا وقت تھا۔ میلیسا کو کیو ٹپ چاہیے تھے جو باتھ روم میں رکھے تھے۔ باتھ روم سے نکلتے ہوئے اس کی نظر مولی کے کمرے میں پڑی۔ میلیسا نے دیکھا کہ کمرے کے کلوزٹ میں ایک آدمی زمین پر لیٹا تھا۔ میلیسا کو آدمی کا چہرہ تو دکھائی نہیں دیا، اسے صرف آدمی کی ٹانگیں نظر آئیں۔ میلیسا وہاں سے بھاگ کر اپنی بہن تک پہنچی اور مولی سے کہا، تمہارے کمرے میں کوئی مرد چھپا ہے؟ دونوں بہنیں جب کمرے میں داخل ہوئیں، میلیسا ہکا بکا رہ گئی کیونکہ کلوزٹ اب خالی پڑا تھا، وہ آدمی غائب تھا۔ مولی نے کہا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، یہاں تو کوئی نہیں ہے۔ ڈیٹیکٹیوز نے جب میلیسا سے یہ کہانی سنی، انہیں مولی کی حرکتیں بہت ہی مشکوک لگی۔ گاڑی کے حادثے کے 5 مہینے بعد برنٹ کاؤنٹی شیرفز ڈپارٹمنٹ کے پاس لاش کی DNA ٹیسٹنگ کا رزلٹ واپس آیا اور نتیجہ کچھ ایسا تھا کہ سب افسران دنگ رہ گئے۔ گاڑی میں لاش کلیٹن ڈینیلز کی نہیں تھی۔ لاش کلیٹن کی نہیں تھی تو کس کی تھی؟ اور کلیٹن کہاں تھا؟ اس عجیب و غریب کیس میں مدد کے لیے ٹیکساس رینجرز کو بلوایا گیا، جنہوں نے مولی کی سرویلنس شروع کی۔ خفیہ طریقے سے مولی کی نگرانی کی گئی۔ مولی کام پر کب جاتی ہے، کس سے ملتی ہے، اس کے گھر کون آتا جاتا ہے۔ کئی دنوں تک مولی کی زندگی عام سی، نارمل سی لگی اور پھر 3 دسمبر 2004 کے دن اس کے گھر کے سامنے ایک گاڑی رکی۔ ڈرائیور ایک مرد تھا۔ مولی گھر سے نکلی اور آدمی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ڈیٹیکٹیوز نے گاڑی کا پیچھا کیا۔ مولی اور اس کا ساتھی ٹاکو بیل ریسٹورانٹ میں داخل ہوئے۔ ڈیٹیکٹیوز نے ریسٹورانٹ کے اندر جا کر مولی کے نئے بوائے فرینڈ سے ملنے کا سوچا۔ کیپٹن پال نیلسن نے مولی کی ٹیبل کے قریب پہنچتے ہی ہیلو ہائی کہا۔ مولی کے ساتھی نے افسر کی طرف دیکھتے ہی او ایف کی گالی دی۔ آدمی کے ہوش و حواس اڑ گئے تھے پولیس کو دیکھ کر۔ کیپٹن نے مولی کے ساتھی کو فوراً پہچان لیا۔ کیپٹن نیلسن کو 100% یقین تھا کہ آدمی کلیٹن تھا، بس فرق یہ تھا کہ کلیٹن نے اپنے گولڈن براؤن بال رنگ کر کالے کر لیے تھے۔ کیپٹن نے آدمی سے اس کا نام پوچھا۔ آدمی نے کہا، میرا نام جیکب ہے، مجھے سب جیک پکارتے ہیں۔
کیپٹن نے اس کا شناختی کارڈ مانگا. اس نے ڈرائیور لائسنس نکال کر دکھایا جس پر جیکب الیگزینڈر گریگ نام لکھا تھا. غور کرنے پر ڈرائیونگ لائسنس صاف جعلی نظر آ رہا تھا. کلیٹن ڈینیلز کو گرفتار کیا گیا. جب کیپٹن نیلسن کلیٹن کو پکڑ کر پولیس گاڑی تک لے جا رہا تھا، مولی ان کے پیچھے پیچھے گالیاں دیتے ہوئے چلا رہی تھی. اسے چھوڑ دو، تم لوگ ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، میں تمہیں عدالت میں گھسیٹوں گی. مولی نے جذبات میں آ کر ڈیٹیکٹیو کو لات مار دی، جس کی وجہ سے اسے بھی گرفتار کر لیا گیا. تھانے پہنچ کر پوچھ گچھ کے دوران کلیٹن نے بالآخر اعتراف کر لیا کہ وہ کلیٹن ڈینیلز تھا. کلیٹن نے اپنی موت کا ناٹک کیوں کیا تھا؟ ڈیٹیکٹیوز نے اندازہ لگایا کہ اس کی چند وجوہات تھیں. پہلی وجہ، کلیٹن جیل نہیں جانا چاہتا تھا. حادثہ 18 جون کو وارد ہوا تھا. 21 جون کو کلیٹن کی جنسی تشدد سے متعلق جیل کی سزا شروع ہونے والی تھی. دوسری وجہ، سزا ختم ہونے پر اسے سیکس افینڈر کے طور پر رجسٹر کر دیا جاتا اور اسے 10 سال تک پرول کی شرطیں ماننی پڑتی، جن میں 18 سال سے کم عمر بچوں سے دور رہنے کی پابندی تھی. اس صورتحال میں کلیٹن اپنے بچوں سے 10 سال تک محروم رہتا. مولی اور کلیٹن کو اپنا گھر بھی بیچ دینا پڑتا کیونکہ گھر ایک پبلک اسکول کے سامنے تھا اور وہی بچوں کے قریب جانے کی پابندی لگ جاتی. اور تو اور پورے رشتہ داروں، جاننے والوں اور شہریوں کے سامنے وہ سیکس افینڈر کی طور پر پہچانا جاتا. ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا. تیسری وجہ، کلیٹن کی موت کے بعد $1,10,000 لائف انشورنس پالیسی سے مل جاتے. ان پیسوں کی مدد سے کلیٹن اور مولی کچھ عرصے تک عیش و آرام کی زندگی گزار سکتے تھے. جب مولی کو انٹروگیٹ کیا گیا، اس نے کہا کہ وہ کلیٹن کے اس پلان کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی. گاڑی کے حادثے کے 1 مہینے بعد بیچ رات میں گھر کے دروازے پر کسی نے دستک دی. مولی نے جب دروازہ کھولا تو کلیٹن وہاں کھڑا تھا. مولی نے کہا کہ وہ سکتے میں کافی دیر وہیں کھڑی رہی. کلیٹن نے اس سے بتایا کہ اس نے قانون سے بچنے کے لیے اپنی موت کا ناٹک کیا تھا. ڈیٹیکٹیوز نے 1 سیکنڈ کے لیے بھی مولی کی بات سچ نہیں مانی. مولی اور کلیٹن نے ضرور مل کر ساری پلاننگ کی ہوگی. کلیٹن پر مزید دباؤ ڈالا گیا تو آخرکار اس نے کہا، میں مولی کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا تھا. نیا نام، نئی جگہ، نئی زندگی کے لیے انشورنس کے پیسے کافی تھے. میں نے سوچا تھا میکسیکو جا کر چہرے کی پلاسٹک سرجری کرواؤں گا، اپنے دانت بھی صحیح کروا لوں گا. اور جس دن میلیسا نے مجھے کلازٹ میں دیکھ لیا تھا، میں کلازٹ میں سو رہا تھا، پر مولی نے مجھے جگانے کے لیے خوب زور سے بات چیت کی تھی تو میں کلازٹ سے نکل کر بیڈ کے نیچے چھپ گیا تھا. کلیٹن سے پوچھا گیا، گاڑی میں لاش کس کی تھی؟ کلیٹن نے لاش کی شناخت کرنے سے انکار کر دیا. کیا دونوں نے کسی کا قتل کیا تھا یا انہیں کسی بے گھر ہوم لیس آدمی کی لاش مل گئی تھی؟ کلیٹن نے جیل میں رہتے ہوئے پولیس افسران کو کوئی انفارمیشن تو نہیں دی، لیکن اپنی جیل کے ساتھی کو اس نے باتوں باتوں میں بتا دیا کہ اس نے کسی کی قبر کھود کر لاش گاڑی میں رکھ کر جلا دی تھی. انویسٹیگیٹرز نے سب سے پہلے پیبل ماؤنٹ سیمیٹری میں تلاش شروع کی کیونکہ یہ قبرستان حادثے کی جگہ سے قریب تھا اور وہ جانتے تھے کہ ہر کوئی کرمنل اپنی گاڑی میں لاش کو رکھ کر پکڑے جانے سے ڈرتا ہے. ڈیٹیکٹیوز کا اندیشہ سچ نکلا جب انہیں ایک ایسی قبر نظر آئی جس کے ارد گرد مٹی الٹ پلٹ ہوئی ہوئی تھی. قبر کا کتبہ یعنی گریو سٹون ہٹایا گیا تھا. پلاسٹک پھولوں کا گلدستہ سائڈ پر پڑا تھا. گریو سٹون پر شارلٹ ڈیوس کا نام لکھا تھا. شارلٹ کی موت کار کریش سے 6 مہینے پہلے وارد ہوئی تھی. شارلٹ 81 سال کی تھی اور وہ ساری زندگی ذہنی اور جسمانی طور پر معذور رہی تھی. ڈیٹیکٹیوز نے اجازت لے کر قبر کی کھدائی کروائی. 2 گھنٹے بعد ایک تباہ شدہ بھیگا ہوا تابوت نکلا. ڈیٹیکٹیوز کا شک سچ ثابت ہوا جب تابوت کھولا گیا. تابوت خالی تھا. کلیٹن ڈینیلز کے خلاف تو ثبوت کافی سارے تھے، لیکن اب ڈیٹیکٹیوز کو یہ ثابت کرنا تھا کہ مولی بھی اس کیس میں مجرم تھی کہ نہیں. مولی کے آفس کا کمپیوٹر ضبط کر لیا گیا اور فورینزک کمپیوٹر ایکسپرٹ جینیفر لینڈ نے ہر ایک فائل کی جانچ شروع کر دی.
हार्ड डिस्क का मायना करने के बाद मॉली के इंटरनेट सर्चेस सामने आए। हाउ टू फेक अ डेथ, बर्निंग बॉडीज, कार फायर्स, हाउ हॉट द बॉडीज हैव टू बर्न। लाश को कैसे जलाते हैं, किस टेम्परेचर की आग होनी चाहिए ताकि कुछ बाकी ना रह सके, इस मौजू पर तो बेशुमार सर्चेस मिले। पुलिस अफसरान ने मॉली के घर का सर्च वारंट हासिल किया। किचन से 2 चारकोल लाइटर की बोतलें मिली जिन्हें गाड़ी के जले हुए पुर्जों से मैच किया गया। घर से एक फाइल बरामद हुई जिस पर मेक्सिको लिखा था। उसमें सारे जाली कागजात जेकब अलेक्जेंडर ग्रेग के नाम बने हुए थे, जाली यूनिवर्सिटी की डिग्री, जाली क्रेडिट कार्ड्स और रिपोर्ट्स। सबूत जब मॉली डैनियल्स को दिखाए गए, उसने भी एतराफ़े जुर्म कर लिया। मॉली ने बताया कि उन्होंने लाश को चुनते वक्त काफ़ी दिमाग लड़ाया था। लाश ताज़ी नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो आसानी से जलेगी नहीं, और अगर लाश बहुत पुरानी हो गई तो उसे उठाना मुश्किल होगा। मॉली ने बताया कि उन्होंने जानबूझकर शार्लेट डेविस की लाश चुनी थी। जब अखबार में शार्लेट की गुजर जाने की खबर आई थी, अखबार में लिखा था कि वो एक लावारिस, गूंगी, बहरी, अपाहज औरत थी जिसका कोई रिश्तेदार नहीं था। वो एक हॉस्टल में रहती थी। मॉली और क्लेटन ने सोचा था इस औरत के जानने वाले कब्र पर तो नहीं आते, किसी को पता नहीं चलेगा अगर हम इसकी लाश चुरा लेंगे। सन 2006 बर्नेट काउंटी कोर्ट में मॉली को इंश्योरेंस फ्रॉड के जुर्म में 15 साल कैद सुनाई गई। सजा काटने के बाद वो रिहा कर दी जाएगी। क्लेटन को आतिशजनी, कब्रिस्तान की बेहुरमती और इंश्योरेंस फ्रॉड के जुर्म में 45 साल जेल की सज़ा सुनाई गई। वो अभी भी डैनियल वेबस्टर वॉलेस यूनिट में अपनी सज़ा भुगत रहा है। शार्लेट डेविस की जली हुई लाश के हिस्से वापस पेबल माउंट सेमेट्री में दफनाए गए। प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। हालांकि ये केस काफ़ी मुख्तलिफ था। इसमें कोई कत्ल नहीं हुआ, विक्टिम नहीं था। वो एक बेगैरत आदमी था जिससे अपने फायदे के लिए किसी मुर्दे की लाश चुराने में कोई शर्म नहीं आई। और तो और क्लेटन और मॉली इतने खुदगर्ज थे कि उन्होंने अपने बच्चों तक को नहीं छोड़ा। इस हेरा फेरी से छोटा कैलिब बहुत डिस्टर्ब हुआ था। बेचारे को पहले बताया गया था कि उसका बाप मर गया था, और फिर कुछ ही दिनों बाद अचानक बाप वापस जिंदगी में आ गया। लेकिन अब फर्क सिर्फ इतना था कि उसके बाल काले थे। कैलिब ने जब क्लेटन को देखा तो वो उससे लपक कर डैडी यूर बैक कहने लगा। अब्बू आप वापस आ गए। लेकिन जालिमों ने कहा नहीं, ये डैडी नहीं है, ये हमारा नया दोस्त है, जैक नाम है इसका। ज़रा सोचिए उस मासूम बच्चे को कितनी कन्फ्यूजन हुई होगी। इसमें कोई हैरत की बात नहीं कि बच्चा नफ्सियाती हो गया था। बेबी सिटर के घर में वो गंदगी मचा रहा था, दूसरे बच्चों को मार पीट रहा था, और अब क्लेटन और मॉली दोनों जेल में हैं। उनके बच्चे रिश्तेदारों के साथ पल रहे हैं। वालिदैन की गलतियों का असर बच्चों तक जरूर आता है। उनके जुर्म की सजा बच्चों को भी मिलती है। दोस्तों, ये थी क्लेटन डैनियल्स की कहानी। हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और महफूज रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, वरना